حالات کی اگر بات کی جائے تو اب بھی 50-50 ہیں. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چانسز کم ہیں، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت ہے وہ 100% کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں ہے، یا ایون 60-70% بھی ہم نہیں کہہ سکتے. جسٹس جمال خان مندوخیل کی آج کچھ ایسی آبزرویشنز ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کے ہم خیال جو ججز ہیں اس پورے معاملے کے اوپر مخصوص نشستوں پہ، اور ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے پرٹیننٹ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ آج بھی اپنی اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ 6 لوگ جن کا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے تمام تر جو لوازمات تھے انہوں نے پورے کیے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ آج نظر یہ آیا کہ انہوں نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر طنز کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواباً طنز کیا. ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، ماضی قریب میں جسٹس عائشہ ملک نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر روکتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں سمجھا دیں. آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جتنا دماغ ہے کاش میرا بھی اتنا ہوتا کہ ایک دفعہ آئین کو پڑھتا اور مجھے سمجھ آ جاتا. لیکن میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں ایک عام آدمی کے طور پر، لیکن ظاہر ہے چیزوں کو اتنی غیر معمولی ذہانت تو ہر کسی کو نہیں ملتی نا جتنی چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ودیت ہوئی ہے، اور جتنا ماشاءاللہ ان کا مطالعہ ہے، اور جتنا ماشاءاللہ ان کے دلائل میں ہی فیصلے جھلکنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک کمال بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ اب آج ایک فارمولے کی بات ہوئی کہ جناب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس کی کتنی سیٹیں بن سکتی ہیں امکانی طور پہ. کیا ایسی کوئی بات ہوئی آج عدالت میں؟ سر آج بیسیکلی تو کچھ ریکارڈ مانگا گیا ہے. ایک موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی ایک وہ پرانی تجویز جو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلی سماعت پر بھی سامنے رکھی تھی کہ اگر کلاک کو ریورس کیا جاتا ہے، وہ آج پھر انہوں نے نہ صرف ایک موقع کے اوپر سوال کی صورت میں رکھی بلکہ ایک باقاعدہ طور پر آبزرویشن بھی دی کہ اگر فیصلہ اس طرف جاتا ہے تو پھر وہ وقت جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا 3 دن کا. الیکشن کمیشن نے بہرحال اس پر نفی میں جواب دیا ہے. الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہ وقت اب گزر چکا ہے، مگر جسٹس منصور لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے تو نہیں کرنا نا عدیل، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا. اگر عدالت چاہے تو ریورس تو ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہی بات کہی ہے. دوسری جانب باپ پارٹی کا آپ کو یاد ہوگا ایک درخواست یا ایک متفرق درخواست کی صورت میں کچھ دستاویزات جمع کروائے تھے خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے. اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے کافی زور دیا اور اس معاملے کو اٹھایا، جس پر بعد ازاں ہم نے دیکھا جب ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اس معاملے کے اوپر بات کرنا چاہی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے انہیں 2018 کی یاد دلا دی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی انہیں یہ تنبیہ کی کہ اگر آپ اس جانب گئے تو پھر معاملہ سینٹ کے انتخابات تک بھی جا سکتا ہے. لہٰذا عدالت یہ سمجھتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو ماضی میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے، پھر معاملات دیگر بھی کھل جائیں گے. اس پر ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب ججز صاحبان جو ہیں ان میں تقسیم کا عنصر جو ہے وہ کافی نمایاں ہے. جہاں تک تعلق ہے 2018 کے معاملات کا، جسٹس منیب اختر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بالکل بلایا جانا چاہیے، منگوایا جانا چاہیے تمام ریکارڈ اور دیکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ کی نے کچھ کم بات کی، ایسا تاثر ایسا معلوم ہوتا ہے. سر انہوں نے کم کی ہے مگر جامع کی ہے. انہوں نے تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن کا پورا کیس ہی اڑا کر رکھ دیا ہے. آج انہوں نے تقریباً، آپ نے بڑا رائٹلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، 38 منٹ تک سماعت شروع ہونے کے بعد تک خاموشی رکھی. وہ مختلف جو کاغذ ہیں ان کو پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، فائلوں کا جائزہ لیتے رہے، اور بعد ازاں انہوں نے ایک بات سامنے رکھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کا پورا کیس صرف ایک نقطے پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کو الیکشن کمیشن کو معذرت چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی نااہل قرار دیا تھا آپ کی تشریح کے مطابق، لہٰذا آپ نے انہیں انتخابی عمل سے باہر کر دیا. جبکہ میری یا بینچ میں موجود اکثر ممبران کی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ نہیں دیا تھا، نہ ہی اس کو نااہل کیا تھا،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड, एक रजिस्टर्ड सियासी जमात थी, अगर डी लिस्ट हुई होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करती। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा आपका जो पूरा केस है वो खुद आपने खराब कर दिया है। मेरी राय में जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरे तरीके से अदा नहीं की। गो कि अतर मिनल्ला साहब ने बात कम की अदील, लेकिन उनका 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट काफी है इलेक्शन कमीशन को उड़ाने के लिए। जी बिल्कुल, और उसको इख्तिलाफी नोट भी नहीं, इजाफी नोट ही जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं। आज फिर उन्होंने अपने उस इजाफी नोट का तस्करा भी किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुखातिब होकर कहा कि एक नोट मैंने भी लिखा है बतौर एक मेंबर के इस रुकन के, उस नोट में मैंने कुछ गुजारिशात की हैं, आपसे कुछ दस्तावेजात तलब की हैं, तो बराए करम वो भी हमें फ्राहम कर दें। ये बड़ी हैरान कुन बात है हबीब साहब कि एक फाजिल जज हैं इस मेंबर के जो तमाम बराबर जज हैं, चीफ जस्टिस एक सिर्फ सीनियर होते हैं अमंग इक्वल्स, तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनकी वक़्त उनकी बात की बराबर होती है। बावजूद इसके जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा दौरान समाअत दस्तावेजात मांगे गए इलेक्शन कमीशन से, मगर वो नहीं फ्राहम किए गए। नतीजतन उन्हें एक नोट लिखना पड़ा और उसने तो नोट के बाद भी इलेक्शन कमीशन के वकील का जो जवाब था वो हैरान कुन था कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि फाजिल जज ने कोई नोट तहरीर किया है। बहरहाल उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो देखेंगे इसको। तो ये जो अफेयर्स है इस वक्त ये काफी परेशान कुन है।